قادر مطلق خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس کی روشنی میں صرف ایک آیت پر غور کریں گے۔ میں اکثر اس کو ٹائٹل دیتا ہوں منی میسج۔ جن لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں خدا کا کلام سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھا موقع ہوتا ہے کہ شارٹ ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر آپ چھوٹا کلام بھی سنتے ہیں، مطلب ایک ورس کی آپ تشریح سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ غور کریں گے امثال کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی آیت نمبر ہے 12 سے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ راہ ایسی بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ میں پہلے بھی اپنے میسج میں بتا رہا تھا، سلیمان بادشاہ ایک بہت بڑا اسرائیل میں بادشاہ گزرا ہے، اور جب آپ اس کی ٹیچنگ پر غور کرتے ہیں تو میں کہتا ہی واز اے گریٹ ٹیچر۔ اس کے پاس ایسی برکت بھی تھی، ایسی نعمت بھی تھی ٹیچنگ کرنے کی۔ اس نے بہت زیادہ ٹیچنگ کلام مقدس میں، امثال کی کتاب میں اور اسی طرح وائس کی کتاب میں اس نے دی ہے۔ غور کر لینا چاہیے، اس کی ٹیچنگ کا سٹائل بہت اچھا ہے۔ اس میں بھی کہا گیا کہ اسی کتاب میں فرمایا گیا، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، غور کر لے، اگر تو نہ کرے گا تو تیرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی رہ نہیں جائے گا، پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی رہ نہیں جائے گا۔ میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، میرے دوستوں، اس شارٹ ویڈیو میں بامقصد ضرورت کے مطابق میں چھوٹا سا میسج دیتا ہوں، اور اس میں سے آپ نے اپنے لیے سبق ڈھونڈنا ہے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں۔ راہ ایسی بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے۔ انسان کو تو وہ سیدھی معلوم ہو رہی ہے، پر خدا کی نظر میں وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خدا شروع سے لے کر، ابتدا سے لے کر انتہا کی خبر دینے والا خدا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ انسان سلیکشن کرنے میں، بہت ساری چیزوں کے چناؤ میں، سلیکشن کرنے میں اکثر غلطی کر جاتا ہے، اور اس کو اپنی غلطی کا احساس جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ راہ ایسی بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، موت کی راہیں۔ اگر آپ نے غور سے ورس کو سنا ہے تو پھر راہ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کی انتہا میں موت کی راہ ہے، پھر لکھا گیا اس کی انتہا میں موت کی راہیں، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا، کوئی آپشن نہ ہوگی، وہ جدھر جائے گا ہر طرف اس کے لیے موت کا راستہ ہوگا۔ کلام مقدس میں یہ ہمیں نصیحت کے طور پر حکمت کا بادشاہ کہتا ہے، امثال غالباً 3 باب میں، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کس کو پہچان؟ بہت سارے راہگیر جو ہیں وہ لوٹ لیتے ہیں، بہت سارے راہگیر جو ہیں وہ غلط راستہ بتا دیتے ہیں، اور بہت سارے راہگیر آپ کو غلط ڈائریکشن پر ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی سب راہوں میں کیا کر، میری بیٹیوں، میرے بہنوں، بھائیوں، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، اس کو پہچان۔ اس سے مراد ہے ہمارا زندہ خدا، وہ کیا ہمارے ساتھ ہے؟ جس راہ پر ہم نکلے ہیں کیا وہ ہمارے ساتھ ہے؟ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اگر وہ ہماری راہوں میں ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر منزل تک ہم پہنچ نہیں پائیں گے۔ میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، اس منی میسج کے وسیلہ سے میری دعا ہے، میری درخواست ہے
کہ آپ اپنی اپنی راہوں پر غور کر لیں، دوسروں کو چھوڑ دیں، دوسروں کی زندگیوں کو ایگزامن کرنا چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر کسی کی راہ کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، بڑے پلائٹ مینر میں اسے سمجھائیں، اے میرے بھائی، اے میری بہن، اے میرے بیٹے، یہ راستہ جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں فوکس کر رہا ہوں، میں زور دے رہا ہوں کہ ہم اپنی اپنی راہوں پر پہلے غور کر لیں، پھر ہم دوسروں کو سکھائیں، دوسروں کو بتائیں، پھر یہ بات ہمارے لیے باعث برکت بنے گی۔ میری دعا ہے آج بھی آپ کا دن بہت اچھا گزرے، خداوند کی حضوری میں، خداوند کی رفاقت کے ساتھ اور اس کے مقدس لوگوں کے ساتھ گزرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔